آج کل لوگ ٹیویوں پر بیٹھ کر بھی یہ باتیں کر رہے ہیں جی. لیکن یہ کہنا بسا اوقات پتہ کیا، یقین فرمائے مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے کہ یہ کتنا گندا عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو، یہ انفسنا سے مراد وہ حضرت علی لیتے ہیں جی. کہ انفسنا کہا ہے، اپنی جان کہا ہے، کہ جس کو نبی اپنی جان کہے تو وہ پھر باقی نبیوں سے بھی افضل ہے. اللہ، صرف یہ نہیں کہ صحابہ اور اہل بیت سے نہیں، وہ نبیوں سے بھی افضل. نہیں بھائی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی پچھلے سے پچھلے سال پھر وہی پارا تھانہ یاد آ رہا ہے مجھے. وہ کراچی کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مولانا نے کہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل نبی، ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار خاتم کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے. تو کہا جی توہین انبیاء ہو گئی ہے اور ان پر توہین انبیاء کا پرچہ کٹے گا. یہاں جمع کروایا آپ کے یہاں. اور ہم نے تو کہا کہ ان کو پرچہ کریں. اور پھر وہاں اس وقت میں ہم نے جو جواب دیا تھا وہ بہت زیادہ پھیلا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. میں نے مولانا سے کہا جا کے بولیے کہ صرف فتوے آپ ہی نہیں دیتے، کوئی اور بھی فتویٰ دینا جانتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے، اس میں کہاں توہین انبیاء ہے؟ حضرت عیسیٰ مولا علی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ پہلے تو یہ سمجھاؤ کہ توہین کیسے ہے جی. حضرت عیسیٰ اگر پیچھے نماز پڑھ رہے تو توہین کہاں ہے؟ افضل ہونا مفضول کی توہین نہیں ہے. پہلے تو میں انہی کی زبان میں بات کروں نا. افضل ہونے سے مفضول کی توہین لازم نہیں آتی. کسی کو افضل کہوں گا تو جو مفضول ہو جائے گا وہ توہین ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر یہی قاعدہ قانون ہے کہ افضل کہنے سے توہین ثابت ہو رہی ہے تو صرف آپ ہی فتویٰ نہیں دیتے، پھر پاکستان کے آئین میں توہین اہل بیت کا قانون بھی ہے. اگر مولا علی کو انبیاء سے افضل کہنا توہین انبیاء ہے تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے. مجھ سے سنو کس نے ہے دیوانہ بنایا، ہاں کس نے میرے قلب پہ ہے ڈیرا جمایا، اور کس نے ولا کا ہے مجھے جام پلایا. وہ نور خدا، نور نبی، نور دو چشمانم، مولا بشر علم قدر فخر بنی آدم. باد خدا باد نبی سب سے بڑا علی علی، ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا